السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان عظمیٰ شبیر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں یوتھ فورم کے آج کے دلچسپ شمارے میں۔ ناظرین، یوتھ فورم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم مختلف موضوعات چنتے ہیں اور ان پہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رہے گا دا سائلنٹ کریکولم واٹ کالجز ریئلی ٹیچ بیونڈ سلیبس۔ ناظرین، سائلنٹ کریکولم ایک ایسا موضوع ہے جو عام طور پر نہ تو کسی سیلبس میں لکھا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کسی امتحان میں آتا ہے، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کالج صرف لیکچرز کریں گے کہ کالج کی وہ خاموش تعلیم جو ہمیں بنا کہیں ملتی ہے کیسے ہماری سیلف گروتھ، پرسنل گروتھ، سوشل ایڈجسٹمنٹ، ڈسپلن اور خود کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کا تعارف کراتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر آسیہ مقبول، آپ ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، اسکول آف ایجوکیشن اینڈ بیہیویئرل سائنس، یونیورسٹی آف کشمیر سے۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ چند مہمانان اور موجود ہیں، آئیے ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سیدہ ارتقا زہرا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں ایس پی کالج کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ رمیسہ، آپ اسٹوڈنٹ ہیں ایس پی کالج کی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم معیز اعجاز بٹ، آپ کر رہے ہیں بیچلرز ڈگری ان ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں۔ اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ایدی یونس، آپ ہیں کنٹریکچوئل لیکچرر کیمسٹری میں ہائر سیکنڈری میں۔ آپ سب مہمانان کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو خوش آمد کرتی ہوں چونکہ آپ ہماری مرکزی مہمان ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ جاننا چاہیں گے آپ سے، جب ہم بات کرتے ہیں یہ جو سائلنٹ کریکولم ہے کیسے یہ ہماری پرسنل گروتھ میں کنٹریبیوشن شو کرتا ہے؟ Once we talk about the silent curriculum, this is the curriculum which is hidden and this is not explicitly defined somewhere. This is somehow unwritten, but we are, this is there, which is not in the formal way, but we absorb it and we grow with it. اینڈ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سیلف گروتھ اور سیلف اویئرنیس کے حساب سے، تو یہ سائلنٹ کریکولم جو ہے یہ سیلف گروتھ میں کافی حد تک ہیلپ کرتا ہے، جہاں پہ ایک اسٹرکچر بنا ہوتا ہے کالجز کا، جہاں پہ ایک سسٹم بنا ہے کالجز میں، ایک آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ انڈیویجولز اپنے سیلف ریفلیکشن کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی آئیڈینٹی کو، ایسپریشنز کو اور کریئرز کو اس کے ساتھ ساتھ سنوارتے ہیں، اور اس سے ان کو اپنی اسٹرینگتھس اور پازیٹیوز اور نگیٹیوز کا پتہ چل جاتا ہے، اینڈ دے گرو اکارڈنگلی، اینڈ دیٹس ناٹ ریٹن لائک وائز بٹ اٹ occurs there, they come up with certain self identity. جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی اور رخ کرتے ہیں سیدہ ارتقا زہرا جی، چونکہ آپ ابھی ایس پی کالج میں بطور اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سے جاننا چاہیں گے جب ہم بات کرتے ہیں کچھ اسینشیل لائف اسکلس کی، جیسے ہم کمیونیکیشن، ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کالج آپ کو مدد کر رہا ہے کہ آپ ان اسینشیل لائف اسکلس کو ڈیولپ کر سکیں؟ گڈ آفٹرنون۔ پہلا میں بولوں گی جیسے کہ میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہوں، ہم لیب میں 2-3 آورس دیتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ صحیح آتے ہیں، کبھی کبھار نہیں آتے ہیں، بالکل، تو وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں ہم لوگ جب ہمارے ریزلٹس صحیح نہیں آتے ہیں۔ مگر جب ہم پہلے گئے تو ہم پہلے ہماری لیب ہوتی تھی تو اب ہم زیادہ ہی ڈس اپوائنٹ ہوئے، مگر وتھ پیسیج آف ٹائم ہم میں پیشنس ڈیولپ ہو گئی، اور ہم لوگوں نے ٹربل شوٹ کا سوچا، اگر ہم پروٹوکال فالو کر رہے ہیں پھر بھی ہمارے ریزلٹس کیوں غلط آ رہے ہیں، تو ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ کیسے ہم ڈفرینٹ ویز سے ہم اپنی پرابلم کو سالو کریں جو ہمارے فیوچر میں بھی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ اگر ہم نمبر 2 دیکھیں ٹائم مینجمنٹ کی، ہمارے پروفیسرز ہمیں اسائن کرتے ہیں اسائنمنٹس، پروجیکٹس دیتے ہیں جن کے لیے ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جب ہمارے سیمسٹر ایگزامس ہوتا ہے، ہمارا جو پیپر ہوتا ہے وہ 3 آورس کا ہوتا ہے، تو ہمیں ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری فیملی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے، ہم کیسے پلان کریں ساری چیزوں کو، تو ہم میں ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ٹائم کو اچھے سے مینیج کر پاتے ہیں۔
اینڈ نمبر 3 اگر ہم دیکھیں تو ایموشنل انٹیلیجنس کافی امپیکٹ ہوتا ہے کالج کا. جیسے ہم کالج جاتے ہیں, ہم ڈفرینٹ پیپل سے وہاں پر ہم ملتے ہیں, سب کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. کچھ لوگ ہمیں ٹاکسک لگتے ہیں, ایون میں کسی کے لیے ٹاکسک ہوتی ہوں کبھی. سو اس سے کیا ہو جاتا ہے, ہم جب پہلے جاتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر بہت ایگریسو ہوتا ہے اگینسٹ دیٹ. بٹ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس موقع پر کوئٹ ہی کر دیتے ہیں, وہ کنٹینیو نہیں کرتے ہیں اس جرنی کو. مگر کچھ بچے جو وہاں رہتے ہیں ان میں ٹالرنس پاور جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے, اور وہ ساری چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں ود پیسیج آف ٹائم, ہمیں پیپل کو کیسے ڈیل کرنا ہے, جو نہ صرف آج بلکہ جب وہ آگے لائف ان کی ہوگی, جیسے ان کی پرسنل لائف ہو یا کبھی فائنانشیل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو وہ تب ان کے یوز میں آ سکتی ہے. جی بالکل. آپ کا کیا سوال رہے گا ہمارے ایکسپرٹ کے لیے؟ میرا سوال رہے گا, ڈز کالج ہیلپ اسٹوڈینٹس ٹو ایکسیپٹ دیم سیلوز؟ جہاں تک یہ موضوع ہے, جہاں تک یہ ٹاپک ہے سائلنٹ اینڈ ہڈن کریکولم, کالج ایک سسٹم بنا ہوا ہے اینڈ دا پریویلنگس آر دیئر, ڈائنامکس آر دیئر, بٹ a sort of conformity is absorbed by observing the scenario. چیزوں کو دیکھ کر کے بچے امیٹیٹ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, تو ود دا ٹائم بچوں میں ایسا لگتا ہے کہ دے گو ود دس ویری کنفرمٹی, دے گو ود دا نارمس, they go they navigate the social situations, they navigate the situations in such a way that they get the sense of responsibility, they get the sense of tolerance in them, and اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک انٹیگریٹی آ جاتی ہے جو کہ کہیں ریٹن نہیں ہے بٹ سسٹم سے وہ ایبزارب کرتے ہیں, جو کہ ایک بلیف سسٹم بنا ہوا ہے. نارمز آر دیر اینڈ دے گو ود دا ماڈیفیکیشن آف بہیویئر اینڈ دس از ریفلیکٹڈ فرام دیئر اوور آل ریفلیکشن آف دا پرسنالٹی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی رخ کرتے ہیں محترمہ رمیسہ جی, آپ کا کیا سوال رہے گا ہمارے ایکسپرٹ کے لیے؟ میرا سوال یہ رہے گا کہ مطلب کبھی کبھار ہم اسکولس میں دیکھتے ہیں, کالجز میں دیکھتے ہیں, یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ نگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ ان کے ریگارڈنگ, مطلب اسٹوڈنٹس کے ریگارڈنگ, ٹیچرس کا. تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ہم اسٹوڈنٹس پہ, like what are the consequences, negative consequences? جیسے you're saying that negative impact ہو رہا ہے, تو I can reframe your question that is there any role of teacher which can inversely affect the personality development of the student. So جب ہم personality development کی بات کریں گے تو everything what is written, what is confined to the syllabus, what we go with the rote memorization, everything can't be, a person can't be fully that very with memorization, with the knowledge component, but we go on evaluating the things. Once we analyze the things, we develop a sort of critical thinking in the sense that I come with certain experiences and I go on evaluating the present scenario. I come up with that, after analyzing the things, I come up with certain conclusions of experiences. So this, I believe that this varies from person to person or a student to student. Maybe somehow a student grasps or perceives the things in one scenario and another in another scenario. But if the system is giving a good reflection of that, favoritism is there, bias is there, the teacher's personality is somehow in such a way that we perceive the model in a negative way, definitely as a part of the hidden curriculum or as a part of this silent curriculum as it is, this can impact the overall perception and sensation of the child and overall development and integrity of the child. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی اور رخ کرتے ہیں محترم معیز اعجاز بٹ صاحب. جب ہم بات کرتے ہیں سوشل ایڈجسٹمنٹ کی, پھر چاہے وہ نئے فرینڈز بنانا ہو یا پیئرز کا پریشر ہینڈل کرنا ہو یا پھر چاہے وہ ڈائیورسٹیز کو ایکسیپٹ کرنا ہو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کالج اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ سوشلی ایڈجسٹ ہو پائے؟ جی بالکل, کالج ایک اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کرتا ہے سوشلی ایکسیپٹ کرنے میں, جو پیئر گروپس ہوتے ہیں ان میں اچھے سے مطلب انٹریکٹ کرنے میں, اور انٹریکشن دا مین تھنگ جو ایک اسٹوڈنٹ کالج میں سیکھتا ہے, اور مطلب دوست بنانا اینڈ آل اسٹف.
تو یہ بہت ہیلپ کرتا ہے, ایک کالج بہت ہیلپ کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو گرو کرنے میں سوشلی, اور بہت سارے لوگ بہت سارے الگ ریجن سے آتے ہیں تو وہ ساتھ میں مل کے رہنا, اینڈ دیٹ ہیلپس اس ٹو گرو. جی, آپ کا کیا سوال رہے گا ہمارے ایکسپرٹ کے لیے؟ میم, لائک پیئر گروپس ان کالجز, ہاؤ ڈز دے انفلوئنس اسٹوڈنٹس؟ If we talk about the peer group, not in only in the college, but peer group is having the high influence. This is actually the group where we share the common things. Certain common things are there, and we get boosted and influenced by this very group, because maybe the age, maybe the goal, maybe the job, maybe the prevailing sort the same. So if we talk about the college related to this very silent way, we give the projects to the students. Everyone has to go with a particular track, and there the influence and the discussions and the collaborations and the networks definitely facilitate or influence they influence each other while they are working together, while they are discussing, or that of debates are going on. The peer group is having highly influence upon the personality development or overall shaping the future or aspirations or the careers too. جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی اور رخ کرتے ہیں محترمہ ایدی, چونکہ آپ بطور لیکچرار ابھی کام کر رہے ہیں, تو آپ کے ایکسپیرینس سے کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہوگا جو آپ ہمارے ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہتی ہیں؟ میم, میرا سوال یہ رہے گا آپ سے کہ ڈز سائلنٹ کریکولم انفلوئنس ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ ایکولی؟ Silent curriculum as it is not written. If we talk about the syllabus, what is in the formal way, what we intend to impart in our students, that can to some extent reflect the same standards or criteria. But once we talk about the silent curriculum, this depends upon primarily on the perception of the student. This depends upon the experience of the student. This depends upon the social, emotional, or the potential of an individual. This depends upon the communication or the different skills that individual is imbibing. Every individual can perceive it differently. Perceive it in such a way where he is and how he provides or gives the sensation to this perception. So I think that this hidden curriculum, we can't generalize the things that structure is like what it will influence generally or in a unique way, but it influences in an we can say that different ways on different individuals as per their perception is included. جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہی بولا, یہ جو سائلنٹ کریکولم یعنی جو خاموش تعلیم ہے, جو ہم بولتے نہیں بلکہ ہمیں وہی سے یہ مل جاتی ہے کالج سے, اور کسی سیلبس میں مینشن نہیں ہوتا اس کا, ایگزامس میں نہیں آتے ہیں یہ, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ کالج سے مل رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسی یہ جو سائلنٹ کریکولم ہے ایک ریسپانسبل سٹیزن, ایک بہتر انسان ہمیں بناتا ہے؟ This contributes to a large extent about the social growth of an individual. In college, it's not, we are not in isolation, but there are groups. We are having the different groups in college. So different groups means every individual is not in vacuum. Every individual is with certain experiences, with certain fill. So we believe that this hidden curriculum, if we talk about the social adjustment, this makes them to get to know about the tolerances, about the beliefs, about the norms, about the sense of responsibility, about navigating the different social problems, social situations, about to get sometimes to curb the individual interest and come up with the social interests. So this contributes to a large extent, and sometimes we believe that this once we work in a collaborative way, we get facilitated by different mentors. We have the different network aspects. So this makes a sort of inclusivity in us, and we work together in the social atmosphere where we grow. جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی رخ کرتے ہیں, آپ کا کوئی سوال ہمارے ایکسپرٹ کے لیے؟ میرا سوال یہ ہے کہ do you have any lesson you learned during your own college life that shaped your life you are today? If we talk again about this hidden curriculum, this is the curriculum which makes us able to frame our study habits, time management, how to organize the things, how to be tolerant,
how to go, how to perform our duties, how to shoulder our responsibilities. This is not written anywhere, but this we perceive by the behavior of the teachers, by the system that is existing, by the social aspects that are prevailing in the organization, and these we imbibe or imitate, like that of we make someone a model of ours, so we try to work likewise, so we develop the habits likewise once we are motivated and once we are impressed by the personality of anyone. Similar is here, that we learn the time management, we learn the tolerance, to we get shaped our study habits. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपकी ओर रुख करते हैं मोहतरमा रुमैसा जी. जब हम बात करते हैं जो हमारा ये होते हैं, एक कोई इंसान हो या कोई स्टूडेंट ही क्यों ना हो, हम देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी स्ट्रेंथ होती है, आइडेंटिटी होती है, जैसे मैम ने इससे पहले ही बात की थी. तो आपके एक्सपीरियंस से, चूँकि आप एक स्टूडेंट है, तो आपके एक्सपीरियंस से क्या आपको लगता है कि कॉलेजेस आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप खुद को एक्सेप्ट कर सके, आपके फ्लॉज जो है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप उनको एक्सेप्ट कर सके? यस, श्योरली इट डज. पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हिडन करिकुलम है, इसका द मेन थिंग इज कि वी गेट टू नो अबाउट सेल्फ. दैट्स द बिगेस्ट थिंग वी लर्न फ्रॉम इट, कि हमारे में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है हमारे में, और व्हाट इज़ द रोल, व्हाट्स आवर रोल इन कम्युनिटी. And I think that's the biggest struggle the teachers deal with, like what we have to do in community, what like we students. तो इसमें क्या होता है कि जब हम कॉलेज जाते हैं एज अ बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट, जैसे इन्होंने बोला, हम लोग लैब करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक फ्रेम वर्क करते हैं, हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं. तो उन ग्रुप्स में क्या होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है. या हम देखते हैं कि कभी कभार हम देखते हैं कि कोई बच्चा होता है हमारा क्लास में, वो सेम स्ट्रगल होता है उसका और हमारा सेम स्ट्रगल होता है, बिल्कुल. तो वो कैसे उस चीज़ को स्ट्रगल ओवरकम करता है. जब वो उस चीज़ को ओवरकम करता है तो हमें भी उससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लाइक अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ. तो इसी तरह से होते हैं कॉलेजेस में, डिफरेंट बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं. जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है. एंड हमारे कॉलेजेस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती है, लाइक स्पोर्ट्स है, डिबेट्स है. तो उससे क्या होता है कि अगर कोई किसी बच्चे में स्टेज फियर है या सोशल एंजाइटी है, लाइक मी, आई टू हैव द सोशल एंजाइटी, बट उससे क्या होता है कि कोई बच्चा कर रहा है, हमारा क्लासमेट ही कर रहा है, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लाइक अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, अगर इसके पास ये कैपेबिलिटी है, करने की पोटेंशियल है, तो हमारे पास भी है, हम भी कर सकते हैं. ऐसे ही रोल होता है, मेन रोल जो होता है वो टीचर का होता है, क्योंकि हमें पता ही है कि हिडन करिकुलम एक बाई प्रोडक्ट है जो हम सिलेबस से पढ़ते हैं, जो हमें टीचर सिखाता है. इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है. तो मेन रोल जो है वो टीचर का होता है, लाइक वो कैसे गाइड करेगा, वो कैसे सपोर्ट करेगा to navigate the student both in personal and as well as academic patterns. तो उसमें क्या होता है कि टीचर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लाइक अगर वो पॉजिटिव वे में अगर हम लेंगे तो वो कैसे गाइड कर रहा है, वो कैसे इसको ओवरकम कर रहा है. अगर इसकी कोई प्रॉब्लम है, इस बच्चे पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं जगह पे ये नहीं बोल पा रहा है या कुछ भी, तो वो पॉजिटिव वे में हम लेंगे. लेकिन अगर नेगेटिव वे में लेंगे कि कुछ टीचर्स जो होता है वो होता है कि बेस्ट होता है टुवर्ड्स पर्टिकुलर ग्रुप और स्टूडेंट, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म वगैरह. तो उससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट पे, उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि वो उसको लगता है कि शायद आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स लाइक अदर, डीमोटिवेट हो जाता है, उसका सेल्फ एस्टीम ही खत्म हो जाता है. तो मुझे लगता है कि टीचर्स को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना चाहिए. एंड
they should know کہ ہمارے سے کون سی میسج ان کو کنوے ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. They should encourage each creativity or we can say innovation that a student does. اس کو انکریج کرنا تاکہ اس کی سیلف ایفیکیسی بڑھ جائے, اس کی ڈٹرمنیشن بڑھ جائے ٹورڈز اکیڈمک بوتھ پرسنل. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا سوال رہے گا آپ کا ہماری ایکسپرٹ کے لیے؟ میم میرا سوال یہ رہے گا کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی یہ اسسمنٹ پروسیس کوئی امپلیمنٹ کیا ہے اپنی سسٹم میں؟ لائک یو آر ان یور کلاس, آپ نے کوئی امپلیمنٹ سسٹم یہ پروسیس اسسمنٹ پروسیس کوئی امپلیمنٹ کیا ہے, تو اس میں آپ کو لگا ہے کبھی کہ شاید مے بی یہ کسی کے لیے صحیح نہیں ہو؟ لائک از اٹ ریئلی فیئر, ٹرانسپیرنٹ, اینڈ ہیو یو بین honest while implementing that system? When we talk about assessment system, we can't have a single rod for every student. There is a comprehensive assessment process. Once we use the term comprehensive assessment process and continuous assessment process, this can help us to get to know the hidden talents of the student, because every individual is unique, and uniqueness is not of a particular type. Uniqueness means that defines the individuality of the individual. That is the exclusiveness of the individual. So if we talk about a single way of assessing the child, that can't give us the pure and good results or outcomes so that we can label a particular student that you are rated as per this very percentage. But assessment should be comprehensive. A particular child will be rated by discussions, second by the debates, third by the presentation, fourth by the written ways, fifth by the creative ways, sixth by the aesthetic ways. A number of ways are there. Every individual is unique, and assessment should be as to get to know what is hidden, what is there as a potential in a child, and then only we can classify, then only we can have a real outcome, then only we can have a further actions, further curriculum that will suit to the student and to the prevailings or the situation or the scenario, and then only we can contribute to the self, then society, and to the nation at large. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی رخ کرتے ہیں محترم معیز صاحب, آپ کا کیا سوال رہے گا ہمارے ایکسپرٹ کے لیے؟ ایز شی مینشنڈ ارلیئر دیٹ ٹیچرز بائسڈ ہو جاتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ سے لے کے, تو وٹ لائک اس کا کیا کور رہے گا اس کو چینج کرنے کے لیے؟ This is individual basis. Teacher bias ہے, a particular teacher is reflecting favoritism in his behavior. This is a cause, or this is with a particular teacher, and we can't generalize all the teachers are reflecting favoritism. But if it is there, then it will have the negative impact on the student's development or student perception of the system. But we should have different these programs where programs are prevailing, like that of induction, orientation, refresher, where we are get to know about the professionalism of the profession, professionality of the professional, where we are given the training that how to handle the classroom, how to handle the diversity in the classroom, how to give the best of yours, how to get the good out of the diversity, how to make the inclusivity in divergent, how to address that. So these programs can help us if there is the prevailing cause, a particular teacher is reflecting favoritism. These programs, these courses can help them to come up with the professional aspects, to come up with the standards of professionalism that they are entrusted with. جی تھینک یو سو مچ. آپ کی رخ کرتے ہیں محترمہ ایدی صاحبہ. جب ہم بات کرتے ہیں کالجز کی، آپ کے ایکسپیرینس سے ٹیکسٹ بکس اور ایگزام کے علاوہ آپ نے کچھ ایسا کیا سیکھا ہے کالج سے جو آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے؟ میم ایکچولی میں نے جب کالج میں ایڈمیشن لیا تھا سو آئی واز اے نیٹ فیلئر، تو میں میڈیکل انٹرنس میں فیل ہو گئی تھی. سو کالج آ کے میں نے اپنے ریبیلڈ کیا اپنے کانفیڈنس کو، بیکاز جب میں پہلے جاتی تھی تو میرا انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ میرا ڈریم کالج نہیں تھا، میرا ڈریم کورس نہیں تھا. لیکن ایز ٹائم پاسڈ آئی گاٹ ٹو نو دا فیکلٹی دیئر
انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. بالکل. انہوں نے میری کانفیڈنس کو پھر سے ریبیلڈ کیا. انہوں نے مجھے بتایا کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہے. We don't only need doctors and engineers, we need people from different we Fields. need people who have got different talents. So you are talented, you are capable, you can do much better. So الحمدللہ کالج میں جا کے میں نے بہت کچھ سیکھا جس نے میری پرسنالٹی کو شیپ کیا. جی بالکل. آپ کا کچھ ایکسپیرینس جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے اور کچھ؟ میم یہی میرا ایکسپیرینس رہا کہ میں اپنا جو فیکلٹی تھی کیمسٹری کی کالج سے اتنا زیادہ فیسنیٹ ہوئی. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں نے آگے پرسیو اپنا کریئر کیمسٹری میں ہی کیا. میں نے الحمدللہ سے ماسٹرز بھی کیمسٹری میں کیا. ابھی میں ایز کنٹریکچوئل لیکچرر کیمسٹری ہی پڑھا رہی ہوں. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کریئر اپارچونیٹیز کے بارے میں بتاتی ہوں. میں ان کو بتاتی ہوں کہ صرف آپ ڈاکٹرز اور انجینئرس نہیں بن سکتے سب لوگ. آپ کے پاس بہت زیادہ انلمیٹڈ اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں. جی بالکل. کہیں نہ کہیں ٹیچرس کا ایک اہم رول رہتا ہے اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی پرسپیکٹو کو شیپ دینے میں. اور بھی کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے شمارے میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.